الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق اللہ العظیم. تمام مرد و خواتین سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم تبارک الذی کا جو سلسلہ ہمارا ہے پارے کا، آج اس کا دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں. آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 30 تک، یعنی سورت کے اختتام تک ہم آج پڑھیں گے. اور اس میں وہی موضوع چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا علم، اپنی قدرت اور اپنی طاقت کو ہمیں سمجھا رہے ہیں. اور وہی بات ہمارے سامنے رکھنی چاہیے کہ جس دن ہم نے اللہ کے علم کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو پہچان لیا، پھر اس وقت ہمیں دنیا کی جتنی بھی سپر پاوریں ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہمیں اپنے آپ کو خدائی کے نقشوں میں دکھلائی دیتے ہیں، وہ سب کے سب اور ان کے سب کی چالیں ہمیں مکڑی کے گھر کی طرح بالکل بیکار اور بالکل جو ہے وہ یعنی ناپائیدار، غیر مضبوط جو ہے نظر آئیں گی. اور پھر ہمیں اس کی حیثیت کلیئر ہو جائے گی اور پھر ہم ان کے دھوکے میں نہیں پڑیں گے اور ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑے رکھیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. اللہ کون ہے؟ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کیا. فامشوا فی مناکبہا، لہذا تم اس کے مونڈھوں پر چلو، اس کے کندھوں پر چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کا رزق کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. دیکھیں کتنی بڑی اہم باتیں کی کہ زمین کو آپ کے لیے اس طرح سرنڈر کر دیا کہ اب آپ زمین پر جہاں مرضی چلنا چاہو. زمین تو آپ سے نہیں پوچھتی کہ میں اس جگہ چلو اس جگہ نہیں چلو. زمین کے مونڈھوں پر، زمین کے کندھوں پر چلو اور اس کا رزق کھاؤ اور اس کی طرف، اس کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر آپ کو جانا ہے. یعنی زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں دے دی، لہٰذا ان کو استعمال کرتے وقت یہ مت بھولو کہ تمہیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، بلکہ ایک دن یہاں سے اللہ ہی کے پاس جانا ہے جہاں تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا. لہذا یہاں کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی استعمال کرو. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے. آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ، لیکن بدعمالیوں کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے. مثلا یہ کہ انسان کو قارون کی طرح زمین میں دھنسا دیا جائے اور زمین تھر تھرانے لگے، جس کے نتیجے میں انسان زمین کے اندر اور دھنستا چلا جائے. یہ مختلف موقعوں پر جو اللہ کے عذاب کی مختلف علاقوں میں جھلکیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے بے خوف ہو گئے ہیں اور ہم اس بے خوفی کے عالم میں اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور حرام میں جب کودتے ہیں تو کیا ہمیں اس وقت اللہ کا یہ خوف نہیں آتا کہ کہیں اللہ ہمیں اسی وقت دھنسا نہ دے؟ جس وقت کوئی ساتھی جو ہے سود لے رہا ہوتا ہے یا شراب پی رہا ہوتا ہے یا کوئی اور
بدکاری کر رہا ہوتا ہے، کیا اس کو یہ بے خوف ہو گیا ہے کہ وہ اللہ جس نے زمین تمہارے لیے مسخر کی، جس نے تمہیں رزق دیا، جو تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں اسی وقت جس وقت یہ گناہ کر رہے ہو زمین کے اندر دھنسا دے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا کیا تم آسمان والے سے اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پرندوں کو پھیلائے ہوئے، پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، ان کو خدائے رحمان کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے ہے، یعنی ان کو خدائے رحمان کے سوا کوئی تھامنے والا نہیں ہے۔ ما یمسکہن انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر لوگ تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت کو دیکھیں اور غور کریں اپنے اسباب پر۔ امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے؟ بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ ہماری نگاہیں کہاں چلی گئی ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کن لشکروں پر ہم نے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کن لوگوں پر ہم نے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں کہ یہ لوگ ہماری مدد کو آئیں گے؟ اگر اللہ چاہیں گے تو یہ سارے ہمارے کام کے ہیں، اگر رب نے نہ چاہا تو یہ ساری طاقتیں ہونے کے باوجود بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ پہلا تعلق اللہ سے جوڑیں، پھر ان اسباب کی بات آئے گی، تو تب بہتر ہوگی یہ اسباب ہمارے کام آئیں گے۔ لیکن اگر پہلا تعلق ہی ان اسباب پر چلا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے یہ لوگ ہماری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر لوگ تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن هذا الذی یرزقکم، اگر وہ اپنا رزق بند کر دے، ان امسک رزقہ، کہ وہ جو اللہ آپ کو رزق دے رہے ہیں وہ اگر اپنا رزق بند کر دے تو پھر کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرے گا؟ بل لجوا فی عتو ونفور، اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں۔ امن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، بھلا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل آدھا چل رہا ہے، وہ زیادہ منزل تک پہنچنے والا ہوگا، یا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم،
یا وہ جو ایک سیدھے راستے پر سیدھا سیدھا چل رہا ہو؟ ان میں سے کون منزل پر پہنچے گا؟ ایک منہ کے بل چل رہا ہے اور ایک سیدھا سیدھا چل رہا ہے، کون منزل تک پہنچے گا؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ یعنی کافر لوگ بار بار آخرت کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ اگر آخرت کا عذاب برحق ہے تو اس میں دیر کیوں ہو رہی ہے، ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھ لیں گے تو کافر لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا، اے پیغمبر ان سے کہو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، دونوں صورتوں میں آگے جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ، کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ ہم سب بھی کہہ دیں کہ ہم اس رحمان پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر بھروسہ کیا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، چنانچہ قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اگلی آیت جو ہے اس کو پڑھیں اور ہم اپنے پاکستان کے حالات پر غور کریں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کہہ دو کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے، فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے؟ اللہ اکبر، اس آیت کو دیکھیں پھر دیکھیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کہہ دو کہ ذرا یہ بتلاؤ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے، فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو وہ کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو پانی نیچے آ رہا ہے یہ اوپر کب آئے گا؟ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو منا لیں گے تو یہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے، بارشیں بھی ہوں گی، معاملات بہتر، ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اگر ہم نے اللہ کو چھوڑا تو ہم بہت ساری طاقتوں کے اور قوتوں کے محتاج ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کریم کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔